یہ راستہ ایک ہی ہے اسلام کا، اس کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک چیز۔ اور سب سے بڑا اس کا پرنسپل یہ ہے راستے کا کہ بھائی اللہ نے جو بیان فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا، بتاؤں گا قرآن شکل میں اور الحمدللہ اس قرآن کی تشریح کی شکل میں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں قیامت تک اس تحریک کے ساتھ چلیں گی۔ اس تحریک کا نام ہے دین اسلام۔ اس میں جو شامل ہوگا اس تحریک میں، اس میں 3 حصے بن جائیں گے، 3 حصے بنے گے۔ ایک وہ جنہوں نے اس تحریک کو نبی پاک کے زمانے سے پکڑ لیا، غریب سے خالد رضی کے لوگ تھے، صحابی تھے، صحابی کے بعد چلتا رہا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا مومن مسلمان کا۔ قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور شریعت مطہرہ جو اتاری ہے اس پہ وہ اچھی طریقے سے گرپ رکھیں گے اور چلتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات قرآن میں بیان فرمائے، خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا جب دنیا سے وہ آئیں گے اس حالت میں کہ جو میں ان کو دیا تھا عمل کرنے کے لیے، اس پہ ساتھی کو ثابت رہے، اللہ نام عطا فرمائے۔ دوسرا کو جو کہہ گئے یہ تو وہاں ہم نے مانتے، اس کو ہے ہی نہیں، بخارت کی وجوہات بے انتہا ہے۔ سب سے بڑا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، گواری نہیں کرتا تو وہ دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے مابین جو گروپ تھا جو نبی کے زمانے سے شروع ہوا، تو لیکن جیسے کہ خالص حدیث ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، اسی قدر فتنے فساد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے زیادہ۔ تو اس تیسرا گروپ جو تھا یہ اصل میں فسادی گروپ تھا۔ تو جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، اس گروپ نے تکفیر کرنا شروع کری، اور جیسے جیسے دور ہوگا اور قیامت نزدیک ہوگی یہ گروپ جو ہوگا ایک گروپ آ جائے گا، اس کی تعداد بڑھ جائے گی، تبھی پھر دجال نکلیں گے اور جو ساری باتیں قیامت کی نشانی کی، حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، سارا فساد اس گروپ کو مچایا ہوگا۔ اس کا یہ کام ہوگا کہ اس نے دل سے جو بنیاد ہے اسلام کی، جو اس تحریک کی سب سے بڑی، وہ یہ کہ قرآن اور شریعت مطالعہ پر مکمل عمل انسان کا، اس میں وہ گڑبڑ ہمیشہ کرتا رہے، اس میں اس نے ہیرا پھیری کرنی، اس نے دل سے اس چیز کو ماننا نہیں ہوگا، شریعت کو، نبی پاک کی چیزوں کو، اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کرے گا اور زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا، کہیں روشن خیال بنے گا، کہیں انٹلیکچوئل بنے گا، کہیں کچھ بنے گا، کہیں کچھ بنے گا، اپنی اپنی دلیلوں کے ساتھ یہ خواہش نفسانی کو ساتھ اس بڑھائے گا۔ تو میرے بھائی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کر، تو یہ اس لیے ہے کہ ہم تجزیہ کریں کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ یہ قرآن دیکھیں کتنا سچ باتیں کر رہے ہیں، کتنی حقیقت بتا رہے ہیں۔ تو لگتا ہے جیسے اگر آج ہم غور سے سوچیں، یہ تیسرا گروپ جو ہے فساد کا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بڑا ہوا ہے آج کل۔ پہلا گروپ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، بے انتہا کمزور ہے، اور یہ دوسرا اور تیسرا گروپ جو درمیانے والا ہے، اور یہ نہ ماننے والا گروپ ہے، اور خاص طور نہ ماننے والے سے زیادہ یہ خطرناک گروپ، ماننے والے سے نہ ماننے والے لوگ ان سے زیادہ یہ خطرناک ہے، جو سب سے زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے، مومن اور ان کی اتنا مطلب آپ دیکھیں فرق کتنا ہے کہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، کیوں نہ انسان کی نشانی مومن وہ مومن جو اللہ کی الہی شریعت پر ایمان پہ قائم ہے، کہ جب وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں نا پھر بارگاہ الہی میں روتا ہے وہ، یا اللہ میرا قبول قبول ہوگا ہی نہیں ہوا، یا اللہ تو اپنا فضل فرما، میں نے تیرا اس کام کا حق ادا بھی کیا نہیں کیا۔ اسی طرح منافق پھر درمیان والا طبقہ وہ کیا کرتا ہے، جب برائی کرتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو میں برائی کر رہا ہوں، جو سب کر رہا ہوں، یہ میرا راز ہے زندگی میں ترقی کا، میں دنیا میں بہت ترقی پسند انسان ہوں، اور میرا یہی جو ہے معاملہ جو اصل میں یہ سب ایک دوسرے بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں، اصل تو میں ہوں کہ دنیا کو سمجھاؤں اور دنیا سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں، جس کا ایک نعرہ ہے کہ دین بھی ہوئے دنیا بھی ہوئے، یہ ہمارا ہے ان کا نعرہ ہے ان لوگوں کا کہ دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، یعنی ان کو یہ تمیز نہیں ہے۔ پہلے گروپ کا نعرہ ہے قرآن اور شریعت، اور دوسرے کا نعرہ ہم مانتے نہیں، تیسرے کا یہ ہے کہ یہ بھی ہو یہ وہ بھی ہو، دین بھی ہو دنیا بھی ہو۔